اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انت بهذه العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون۔ پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب تھے یا کہہ رہے تھے کہ آپ جو لوگ مردے ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے ہیں، وہ آپ کی باتوں کو نہیں سن سکتا ہے، اور آگے یہ بھی کہا کہ جو لوگ بہرے ہیں وہ بھی آپ کی باتوں کو جب اس کو پکاریے گا تو نہیں سن سکتا ہے، جبکہ اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ لوگ پیٹھ پھیر کے چلے جائیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندھے لوگوں کو غلط راستے سے ہٹا کر اس کو سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتے ہیں۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، مگر یہ کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ہماری آیتوں کو، ہماری آیتوں پر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کیا ہے، وہ آپ کی باتوں کو سن سکتا ہے، اور فہم مسلمون، پس یہ لوگ فرما بردار بن جائیں گے، یعنی کہ مسلمان ہو جائیں گے، یہ لوگ فرما برداری کریں گے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنیں گے، قرآن کی آیتوں کو سنیں گے، اللہ کی باتوں پر عمل کریں گے۔ اب آگے سمجھیے کہ سورہ روم کا آخری رکوع ہے، اور سمجھیے کہ زندگی کا مقصد اور ہم جب پیدا ہوئے تھے اس وقت ہماری کیا حالت تھی اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں جب پیدا کیا تھا تو من ضعف، تم کمزور تھے، کیا تھے؟ کمزور تھے۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا کمزور رہتا ہے، ایک دم بچہ رہتا ہے، پتلا دبلا رہتا ہے، بہت کمزور رہتا ہے۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک جوانی عطا کیا، تم طاقتور بنے کمزور سے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اس کے بعد تم طاقتور سے کمزور ہو گئے، اور وشیبا، اور تم بوڑھے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ پیدا ہوئے تو بچے تھے، کمزور تھے، کچھ بھی کام نہیں کر سکتے تھے، پھر اللہ نے ایک جوانی عطا کی، 18-20 سال کے ہوئے تو طاقتور ہوئے، پھر طاقتور سے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کمزور کر دیا اور وہ بوڑھے ہو گئے۔ یہ انسان کے پروسیس ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی پیدا کرتا ہے، جس کو جیسا چاہتا ہے اس کو ویسا ہی پیدا کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے اور قدرت والا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یہ مجرمین لوگ قسم کھا لیں گے، قسم کھائیں گے اس دن کہ ما لبثوا غیر ساعۃ، ہم قبر کے اندر عالم برزخ میں بہت کم دن رہے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم قبر کے اندر کتنے سال سوئے رہے۔ اس کو وہ یعنی قسم کھا کے کہے گا کہ ما لبثوا غیر ساعۃ، ہم چند منٹ قبر کے اندر سوئے ہوئے تھے۔ اور کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح یہ لوگ دنیا کے اندر اوندھے منہ چلا کرتے تھے، بغیر اندھے جانے بوجھے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی آیتیں پیش کیا گیا، قرآن و حدیث کی باتیں کی گئی، پھر بھی وہ لوگ اپنی منمانی چلاتے تھے، ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ اب آگے جو لوگ علم والے تھے، ایمان والے تھے، وہ کہیں گے ان لوگوں کے سامنے کہ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، اور جو لوگ علم والے تھے جن کو اللہ نے علم عطا کیا تھا، والایمان، اور جن کو ایمان عطا کیا، جو لوگ ایمان والے تھے، وہ لوگ کہیں گے کہ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھ دیا تھا اس دن تک تم قبر کے اندر رہے ہو، یعنی عالم برزخ اس کو کہتے ہیں، قبر کی زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ کہتے ہیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ تم کب مرو گے اور کتنے دنوں تک تم قبر کے اندر رہو گے، ایک دن قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، اور وہ دن آج کیا ہو گیا؟ آ چکا ہے۔ فہذا یوم البعث، تو لہٰذا یاد رکھو آج کا یہ دن یہ حشر کا دن ہے، اور تم اس قبر سے تمہیں اللہ نے اٹھایا ہے، تم کو قبر سے نکالا ہے۔
وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم لوگ جو ہے جانتے نہیں تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، تم لوگوں کے سامنے بات رکھی جاتی تھی پھر بھی تم لوگ مانتے نہیں تھے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو اس دن جو ہے جو لوگ ظالم لوگ تھے، جو لوگ کافر لوگ تھے، جنہوں نے دنیا کے اندر کفر کیا تھا، اللہ کو نہیں مانا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل نہیں کیا تھا، تو معذرتہم، اس دن وہ اللہ کے سامنے معذرت کریں گے، معافی مانگیں گے، تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دن اگر وہ توبہ بھی کر لیں گے، اللہ کے سامنے جو ہاتھ بھی پھیلائیں گے، معافی بھی مانگیں گے، تو اس دن اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کی معذرت سے۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور تمہاری یہ جو ہے سمجھیے کہ جو تم اپنے اللہ کے سامنے جو معافی مانگ رہے ہو، تمہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ کوئی مدد نہیں کریں گے، اور تم اسی طرح جو ہے معافی مانگتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری معافی جو ہے قبول نہیں کریں گے۔ اور آگے فرمائیں کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کے اندر مختلف طریقے سے طرح طرح سے مثالیں بیان کر لوگوں کے سامنے ہم نے رکھا۔ کیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے سمجھے کہ اتنے سارے جو ہے 15 پارہ سے لے کے ابھی تک اتنی تفسیریں چل رہی تھیں، اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے سمجھائے تھے، کہیں پر مکھی کا مثال دے رہے تھے، کہیں پر ہم ہی میں سے کچھ لوگوں کی مثال دے رہے تھے، اس کے باوجود بھی کافر لوگ کیا کرتے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے آپ۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، ہم نے لوگوں کے درمیان فی هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، مختلف طریقے سے، الگ الگ طریقے سے ہم نے جو جگہ جگہ پر قرآن کی آیتیں نازل کی، مثال دے کے سمجھایا کہ ایسے ہے وہ ایسے ہے، کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ایک زمین مردہ ہو جاتی، زمین پھٹنے لگتی ہے تو لوگ مایوس ہو جاتا ہے، ایسے حالات میں ہم ہوا بھیجتے ہیں، ہوا کے بعد بارش ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو زمین جو ہے زندگی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، وہ زمین کے اوپر نیچے سے جو ہے اچھی طریقے سے اناج نکل رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات، ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجیے، یہ لوگ جو ہے اس وقت بھی یہ کہیں گے کہ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کافر لوگ ضرور کہیں گے کہ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تم کچھ بھی نہیں ہو سوائے یہ کہ تمہارا یہ جو کام ہے بیکار کام ہے، یہ غلط کام ہے۔ کیا مطلب کہ اس دنیا کے اندر آپ جو یہ کام کر رہے ہیں، کافی لوگ آپ کو کہیں کہ آپ بیکار آدمی ہیں، آپ فالتو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت ہمارے خدا کو تم جو جھوٹا کہہ رہے ہو، تم جو ہر وقت ہمارے سامنے اپنے اللہ کی تعریف کر رہے ہو، تو یہ تم جو ہے غلط کام کر رہے ہو۔ جی جی آگے فرمایا کہ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا کرتے ہیں، اسی طرح ہم ان کے دلوں پر جو ہے تھپا لگا دیں گے۔ کیا کریں گے؟ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، لا يعلمون، کہ وہ جو ہے کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیے کہ آخری آیت میں بہت اہم بات کہہ رہے ہیں، پورے دین کا سمجھیے کہ اتنے صورت کا خلاصہ ہمیں لگتا ہے کہ فَاصْبِرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے۔ کیوں؟ کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچ ہے۔ اور ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، جو لوگ آپ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، جو لوگ آپ کی باتوں کے اوپر جو ہے بہت جو ہے غلط باتیں، جو نگیٹو باتیں لاتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو لا یوقنون، آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے اور آپ ڈھیلے نہیں ہونا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں نماز کے لیے، لیکن وہ نہیں آ رہا نماز کے لیے، وہ بات ہی نہیں مان رہا ہے۔ جیسے کہ جو ہے بار بار کہا جا رہا ہے کہ بھائی نماز کے وقت میں موبائل بند کر لیا کیجئے، ہے نا، شروع سے ہی کہا جا رہا ہے، جب سے دنیا قائم ہوئی کہ جب سے موبائل آیا ہے تبھی سے کہا جا رہا ہے، لیکن قسم کھائے ہوئے ہیں۔ تو ہم بھی یہ قسم کھائیں کہ ہم بھی جو ہر جمعہ میں بولیں گے، ہے کہ نہیں؟ لگتا ہے نہیں نماز بھی نہیں ہو رہی ہے، نکال کر کے ایسے کرتا ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ جس لوگوں کے سامنے آپ جو ہے ایمان کی دعوت دے رہے ہیں تو آپ گھبرائیے نہیں، آپ ایسا نہیں کہ وہ شخص نہیں آ رہا، ایمان قبول نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کو غلط بات کہہ رہا ہے، تو آپ مایوس مت ہوئیے، آپ ڈھیلا مت پڑیے، آپ کام میں لگے رہیے، آپ یہ کہنے کا مطلب ہے۔ جی تو اس رکوع کے اندر سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اہم ہمیں یہ بات بتلائی،
وہ یہ کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو بالکل کمزور تھے، ننگا تھے، کچھ بھی ہمیں نہیں آتا تھا، بہت کمزور تھے، پتلے دبلے تھے۔ پھر اللہ نے ہمیں جوانی عطا کی، پھر اس جوانی میں جو ہم جو ہے اچھے طریقے سے سب کچھ کام کیے، لیکن جو ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جوانی کے بعد ہم نے تمہیں جو کمزور کر دیا، اور کمزور کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ تم بوڑھے ہو گئے۔ جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔